پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر اور کیا لکھیں، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ دوستو، اس وقت میں ساری دنیا کے اندر یہ خبر وبا بن کر عام ہو چکی ہے اور پھیل چکی ہے کہ سعودی حکومت نے جزیرۃ العرب کے شہر ریاض کے اندر شراب کی دکان کھلنے کی منظوری دے دی ہے۔ واقعتاً یہ اپنے آپ میں انتہائی افسوسناک خبر ہے اور عالم اسلام کے سینے کو چیر دینے والی اور عالم اسلام کے دل کو دہلا دینے والی یہ خبر ہے، اس لیے کہ جس سرزمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین والمرسلین ہیں تشریف لائے ہوں، جس سرزمین پر اللہ کا کلام قرآن کریم نازل ہوا ہو، اور جس سرزمین سے اسلام کی کرنیں پھوٹنی شروع ہوئی ہوں، جس سرزمین سے اسلام کی روشنی ساری دنیا تک پھیلی ہو، آج اسی سرزمین کے اندر، اسی سرزمین کے اوپر شراب کی دکان کھلنے کی منظوری دے دی جاتی ہے۔ یقیناً یہ اپنے آپ میں انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ دوستو، شراب کی حیثیت اسلام کے اندر کیا ہے، اس چیز کو جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے چلیں کہ عرب قوم کا شراب کے ساتھ تعلق کتنا پرانا ہے، اس لیے کہ عرب قوم کا شراب کے ساتھ تعلق یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ عرب قوم کا شراب کے ساتھ تعلق وہ بہت پرانا ہے۔ اس لیے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب قوم کے اندر معاشرے کی ساری برائیاں پائی جاتی تھی۔ معاشرے کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو عرب قوم کے اندر نہ پائی جاتی، تمام کی تمام برائیاں عرب قوم کے اندر پائی جاتی تھی۔ من جملہ ان تمام برائی کے شراب پینا یہ ان کی ایک بہت ہی بری عادت تھی، اور یہ ایسی عادت تھی، ایسی لت ان کو لگ چکی تھی کہ ایسا لگتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب قوم کی فطرت کے اندر شراب پینا رکھا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو آگاہ کیا۔ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، قرآن کریم کے اندر حکم آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اور جیسے ہی شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تو تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو جس حالت میں تھا، چاہے شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا، چاہے اس کے ہونٹوں سے لگا ہوا تھا، چاہے اس کے منہ کے اندر شراب تھی، چاہے اس کے دسترخوان پر لگی ہوئی شراب تھی، الغرض جو جس حالت میں تھا اس نے اسی حالت میں شراب کو چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فوراً ان لوگوں نے، اس قوم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمل کیا۔ آج کے حالات کو دیکھتے ہیں تو جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری وہی برائیاں جو زمانے جاہلیت میں عرب قوم کے اندر پائی جاتی تھی، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت ساری برائیاں جنم لے چکی ہیں۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جزیرۃ العرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر شراب کی خرید و فروخت کی جائے گی۔ یقیناً عالم اسلام کے لیے اس سے افسوسناک خبر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ سرزمین عرب پر شراب کی دکان کھلنا یہ محض شراب کی دکان نہیں ہے، بلکہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آج یہ ظاہر ہوئی ہے۔ اور آنے والے وقت میں نہ جانے اس طرح کی کتنی دکانیں شراب کی کھلیں گی، اور اسی طریقے سے کتنے ڈانس بار شراب کی، اسی طریقے سے ناچ گانے کے کھلیں گے، اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔
ہم زیادہ نہیں کر سکتے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرزمین عرب کی اور جزیرۃ العرب کی حفاظت فرما۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی سرزمین مقدس سرزمین کی حفاظت فرما، اس زمین کی حفاظت فرما جس زمین پر آپ نے کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں شراب کی حیثیت کیا ہے۔ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نجس کا لفظ شراب کے لیے استعمال کیا ہے کہ یہ ناپاک ہے اور گندی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، آپ اس سے بچو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور اسلام کی نظر میں شراب چونکہ حرام ہے، حرام ہونے کی وجہ سے شراب اسلام کی نظر میں مال ہے ہی نہیں، اور جب شراب اسلام کی نظر میں مال نہیں ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا سعودی عرب میں شراب کی دکان کھلنا یہ اپنے آپ میں ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور یہ قرآن کریم کے حکم کو بالائے طاق رکھ کر، قرآن کریم کے حکم کو پس پس ڈال کر، اس حکم کو نظر انداز کر کے اپنے تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر، دنیاوی غرض کی خاطر قرآن کریم کے حکم کو پامال ان لوگوں نے کیا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی پکڑ فرمائیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرزمین عرب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے مقدس سرزمین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس سرزمین کی حفاظت فرما جس پر آپ نے کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔